کہ ہمارے جتنے ختمات ہیں یہ چوتھا ہو یا 15واں ہو یا 40واں ہو، جماعت اہل سنت کا موقف میں اپنے علماء کی سرپرستی کے اندر یہ واضح طور پہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، ہم نہ اسے فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت موقدہ سمجھتے ہیں، نہ غیر موقدہ سمجھتے ہیں، اس کا درجہ مستحب کا ہے۔ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران محترم، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ برادران محترم، ہمارے اسٹیج پہ جلوہ بار قائد اہل سنت معمار قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی دامت برکاتہ العالیہ، صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں، اور آپ کی معیت میں اور آپ کی سرپرستی اور سربراہی کے اندر ضلع پونچھ کے مقتدر علماء کرام کا جمع غفیر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آج کی اس تقریب سعید جس کا تعلق محفل ایصال ثواب کے ساتھ ہے، ہمارے قدیمی ساتھی اور میرے ہم سبق حضرت مولانا سرفراز احمد قادری صاحب کے والد ماجد کا 40واں ہے۔ ہم مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑی مقدس محفل ہے جہاں پہ طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور بہت سے معززین حضرات یہاں پہ جلوہ بار ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ حضرات کا سننے کا موڈ ہو تو میں تقریر شروع کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ نہیں، تھوڑا ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور میری ایک عادت ہے، آپ چاہے بگڑی ہوئی عادت ہی اسے سمجھیں، میں سوئے ہوئے مجمع میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں، تھوڑا مجمع بیدار ہو تو بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو نیند پیاری ہے تو ہم بھی سونے میں کوئی کم تھوڑے ہیں۔ آج تک تو سنی سوئے رہے، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ طوفان آیا۔ یہ طبقہ پہلے بیدار ہوتا تو باطل کا صفایا ہو گیا ہوتا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑی سے اگر بیداری کا ثبوت دیں تو چند باتیں میں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے برادر عزیز، حضرت مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب نے بہت اچھی اصولی تقریر دلائل شرعیہ کی روشنی میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی اچھی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بعد معمار قوم و ملت کا خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے، چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ 40ویں کی محفل ہے، اور اس محفل کا نام ہے محفل ایصال ثواب۔ کیا نام ہے؟ زور سے کیا نام ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں اپنی تقریر آپ کو یاد کروا کر کے نیچے بیٹھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ محفل ایصال ثواب ہے، چوتھا ہو اس کا بھی شرعی نام ہے ایصال ثواب، 15واں ہو نام ہے ایصال ثواب، اور 40واں ہو اس کا نام بھی ہے محفل ایصال ثواب۔ یعنی یہ اسی طرح سالانہ ختم ہو اس کا نام بھی ہے محفل ایصال ثواب۔ یہ جتنی بھی محافل ہوا کرتی ہیں جہاں پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس محفل کو محفل ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اب یہ جو محفل ایصال ثواب ہے، اب ایصال ثواب کے اندر صرف دو لفظ ہیں، ایک ہے ایصال اور دوسرے کا نام ہے ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ثواب پہنچانا، یعنی جو ثواب پہنچتا کب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی عمل کا بندے کو ثواب دے دے تو پھر وہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جتنی بھی محفل ایصال ثواب ہیں،
یہ جتنی محفل ایصال ثواب ہیں، یہ 15واں ہو کہ 40واں ہو، یہ چوتھا ہو کہ جتنی ختمیں ہو، جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں اور سنیں کہ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ یہ ختمات پڑھانا فرض ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ واجب ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے سنت موقدہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے سنت غیر موقدہ ہے۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ احکام شرع کی 11 قسمیں ہیں، 5 عمل کرنے کے ہیں، 5 عمل چھوڑنے کے ہیں، اور ایک درمیان کا ہے جس کو کرو کہ نہ کرو۔ اب یہ کرنے والے جو 5 ہیں، اس میں پہلا درجہ فرض کا ہے، اور فرض کہتے ہیں جو قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالہ ہو، واجب کہتے ہیں جو قطعی ثبوت اور ظنی دلالہ ہو یا ظنی ثبوت اور قطعی دلالہ ہو، سنت موقدہ کہتے ہیں جسے مصطفیٰ کریم نے ہمیشہ کیا ہو، سنت غیر موقدہ کیا اسے کہتے ہیں جسے کبھی کیا ہو کبھی چھوڑا ہو اور زیادہ تر کیا ہو، اور مستحب اسے کہتے ہیں جسے شریعت مطہرہ پسند کرتی ہے، اور شریعت مطہرہ جسے پسند کرے، شریعت جسے اچھا سمجھے اسے مستحب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مستحب کی دلیل ظنی ہوا کرتی ہے۔ اب علماء حضرات اگر تھوڑی توجہ لیں گے میری تقریر ہو جائے گی۔ زور سے کوئی یا رسول اللہ، زور سے کوئی یا رسول اللہ۔ اب توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، شریعت مطہرہ کے وہ احکام جو کرنے کے ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا درجہ فرض کا ہے، دوسرا واجب ہے، تیسرا سنت موقدہ ہے، چوتھا سنت غیر موقدہ ہے، اور 5واں جو ہے یہ مستحب ہے، اور پھر فرض کے مقابلے میں حرام ہے، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے، اور سنت موقدہ کے مقابلے میں آسات ہے، سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی ہے، اور مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا ہے۔ اب جس طریقے سے فرض کے لیے ضروری ہے کہ فرض قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہو، یہ قطعی ثبوت کیا ہے؟ قرآن حکیم قطعی ثبوت ہے۔ قرآن حکیم کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں جو حدیث متواتر ہے، خبر احاد بھی ہے، خبر مشہور بھی ہے، اور حدیث متواتر بھی ہے۔ اب ان سب کی تعریف اگر میں کروں گا بہت زیادہ وقت گزر جائے گا۔ حدیث کسے کہتے ہیں، پھر مرفوع کون سی ہے، موقوف کون سی ہے، مقطوع کون سی ہے، اور پھر اس کے بعد ان احادیث مبارکہ کے اندر جو خبر احاد، خبر مشہور، خبر متواتر سے جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی ثبوت ہوگا، اور پھر اگر اس کی دلالت بالکل واضح طور پہ ہو عبارت النص سے، تو پھر اسے قطعی ثبوت کے ساتھ وہ قطعی دلالہ ہے۔ تو جو قطعی ثبوت بھی ہو، قطعی دلالہ ہو، اسے فرض کہا جاتا ہے، اور قطعی ثبوت ظنی دلالہ ہو، بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، وہ واجب ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے جتنے ختمات ہیں، یہ چوتھا ہو یا 15واں ہو یا 40واں ہو، جماعت اہل سنت کا موقف میں اپنے علماء کی سرپرستی کے اندر یہ واضح طور پہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم نہ اسے فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت موقدہ سمجھتے ہیں، نہ غیر موقدہ سمجھتے ہیں، اس کا درجہ مستحب کا ہے۔ اب اس کا درجہ جب مستحب کا ہے تو مستحب کے لیے دلیل ظنی کی ضرورت ہے۔ کس دلیل کی ضرورت ہے؟ دلیل ظنی کی ضرورت ہے۔ اب دلیل ظنی کی ضرورت ہے کہ یہ مستحب ہے کہ نہیں ہے، تو آؤ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور اس حدیث پاک کو حضرت علامہ امام عینی نے شرح کی ہدایہ عینی کے اندر امام ابو حفص الکبیر وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے ہم اس کی طرف سے 3 کام کرتے ہیں۔ کتنے کام کرتے ہیں؟ زور سے کتنے کام کرتے ہیں؟ انا نتصدق عن موتانا ونحج منہم وندعو لہم، کہ یا رسول اللہ پہلا کام یہ ہے اگر کوئی مر جائے تو ہم اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زور سے کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا پہلا کام۔ اب یہ صدقہ کیا ہے؟ تو صدقے 2 طرح کے ہیں، ایک وہ صدقہ جو علماء بتاتے ہیں، اور ایک وہ صدقہ جو جاہل قسم کے پیر بتاتے ہیں۔ اب جو علماء بتاتے ہیں وہ صدقہ کون سا ہے؟
وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر وہ صدقہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کو اگر ایک لقمہ دے دیں گے یہ بھی صدقہ ہے، کھجوریں کھلا دیں گے یہ بھی صدقہ ہے، کیلا کھلا دیں گے یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کر دیں گے یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ہے علماء کی ترجمانی۔ اور جاہل قسم کے پیر نہیں، گھر سے آپ کو چاول لینا ہے، تھوڑا سا گڑ لینا ہے، پھر بننے کے نیچے جانا ہے، کسی کے کنارے جانا ہے، سارا کھانا کھانا ہے، نہ کھا سکو تو کسی میں ڈال دینا ہے۔ یہ ان لوگوں نے جو انت اٹھایا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں یہ وہ پیر ہیں جن کو علی بے کی پٹی نہیں آتی، یہ اس طرح کے لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ پیر ہو تو سید بشارت صاحب جیسا، سید آل رسول ہے اور نڈر عالم دین بھی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم صدقہ کرتے ہیں اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ صدقہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہے، ایک صدقہ نافلہ ہے۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے لیکن صدقہ واجبہ ہے، صدقہ فطر بھی صدقہ ہے لیکن یہ صدقہ واجبہ ہے، اور کھانا کھلانے بھی صدقہ ہے، یہ صدقہ نافلہ ہے۔ صدقہ واجبہ غریبوں مسکینوں کے لیے ہے، صدقہ نافلہ ہر بندہ کھا سکتا ہے۔ اب جو صدقہ نافلہ ہے، اب صدقہ نافلہ میں آپ کسی کو پانی کے گھونٹ دے دیں گے، صدقہ نافلہ ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے لقمہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر ڈال دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ یار کم سے کم اس سنت پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر اپنے بچوں کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے لیکن صدقہ نافلہ ہے۔ اور پہلی بات صحابی رسول نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ ہم صدقہ کرتے ہیں اپنے میتوں کی طرف سے، اور دوسری چیز ہم ان کی طرف سے حج بدل کرتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ حل یصل الیہم، یہ صدقے کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، یہ حج کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، اور یہ جو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس دعا کا ثواب انہیں ملتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود، نہیں کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ آقا نے ارشاد کیا فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا نعم یصل الیہم ویفرحون کما یفرح احدکم من الطبق اذا اہدی الیہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں انہیں ملتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، اور صرف پہنچتا نہیں بلکہ وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کسی کو ہدیہ اور تحفہ دیا جائے، جیسے وہ خوش ہوتے ہیں ایسے ایصال ثواب سے مردے خوش ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہدیے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہدیہ کا ایک اپنا لطف ہے۔ مثال کے طور پہ مولانا سرفراز صاحب چلے جائیں عمرے کو، آئندہ سال اللہ لے جائے انہیں، اب یہ چلے جائیں اور شہر مکہ میں جائیں، پھر شہر مدینہ میں تشریف لے جائیں، اور وہاں مارکیٹ میں چلے جائیں، مارکیٹ میں اپنے گھر والوں کے لیے ریالوں کے حساب سے یہ سب کچھ خریدیں، ہمارا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے بعد صرف ایک عطر کی شیشی وہ مولانا مدثر صاحب کے لیے لے کر کے آئے جس کی قیمت ہندوستان کے اعتبار سے مشکل سے 10-12 روپے ہو۔ اب مولانا مدثر صاحب اس کا تذکرہ محفل میں بھی کر رہے ہیں، کانفرنس بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالرزاق نے کہا یہ کیا، یہ بہت قیمتی چیز نہیں ہے، 10 روپے کا عطر لے کر کے آئے۔ تو مولانا مدثر کا جواب یہ ہوگا یہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی، بندے کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ کہ شہر مدینہ کے اندر جا کر کے مجھے نہ جو بندہ بولا ہو، اس لیے ہدیے کی قیمت نہیں ہوتی۔ میری چھوٹی بچی تھی تو اس کو ٹرافی ملی، اور لڑکے تو عموماً پڑھنے میں اتنے لائق نہیں ہوتے، اب بھائی اس کو کچھ نہیں ملا تھا، تو وہ کہہ لیں کیا ہے 10 روپے کی ٹرافی اب بازار سے مل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 10 روپے نہیں دیکھے جاتے، اعزاز دیکھا جاتا ہے۔ ہدیہ 10 روپے کا ہو یا 1 روپے کا ہو، ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ رومال ہے نا، میرے نزدیک اس کی قیمت 1 لاکھ سے زیادہ ہے،
اس لیے کہ تحفہ مولا مدثر نے دیا ہے، باقی حضرات بھی دے سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحفہ، اس سے بندہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا تہاتو تہابو۔ آقا نے ارشاد فرمایا معاشرے و سماج کے اندر ہمارے ہاں لوگ ٹینشن زیادہ لیتے ہیں، اور ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کسی نے اچھا مکان بنا لیا، جناب یوں پیسوں آئے ہو کہ تو اچھا کسی کا بچہ ملازم ہو گیا، جناب یہ والا یہ ہوا کیوں؟ اچھا جناب کسی نے اچھے کپڑے پہن لیا، جناب اس نے پکا چوری کی ہوگی۔ کوئی گاڑی میں بیٹھتا ہے، جناب میں نہیں بیٹھ سکا تو یہ کیوں بیٹھا؟ یہ ٹینشن لے کر کے کوئی شوگر آئی کر رہا ہے، کوئی بی پی آئی کر رہا ہے۔ آقا کریم کی یہ تعلیم نہیں۔ آقا نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا راج اور محبت کو پھیلانے کا ایک بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ جب محبت رہتی ہے نا معاشرے و سماج کے اندر، انسان کو ٹینشن نہیں رہتی۔ جب ٹینشن نہیں رہتی بی پی بھی صحیح ہوتا ہے، جب ٹینشن نہیں رہتی صحت بھی صحیح ہوتی ہے، جب ٹینشن نہیں رہتی دماغ بھی صحیح ہوتا ہے، جب ٹینشن نہیں رہتی تو معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ ٹینشن دور کر کے محبت کا راج کیسے پیدا ہو؟ تو آقا نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا تہادو تہابو، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبت کا راج قائم ہو جائے گا۔ ہدیہ دیا کرو، 10 روپے کا 20 روپے کا 2 کھجور ہی صحیح دیا کرو ایک دوسرے کو ہدیہ، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ جب محبتیں بڑھیں گی بیماریاں ختم ہوں گی، جب محبتیں بڑھیں گی معاشرے اور سماج سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدیہ چھوٹا ہو کے بڑا، اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، حدیث سے بھی میں نے سمجھا دیا۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم ایصال ثواب کرتے ہو نا، جیسے یہ مولانا سرفراز صاحب نے معمار ملت کو بھی بلایا، مولانا عبدالحمید کو بھی بلایا، مولانا عبدالرزاق صاحب کو بھی بلایا، یہ امام سرنکوٹ کو بھی بلایا، ان سارے علماء کو بلا کر کے کسی نے تلاوت، کسی نے نعت، کسی نے تقریر، اور پھر یہاں پہ یہ سارے کا سارا ہدیہ، یعنی کیلے تو یہ کھائیں گے، خوش تو یہ ہوں گے۔ اب وہ یہ کیلے وہاں نہیں پہنچتے، یہ کھجور وہاں نہیں پہنچتے، لیکن یہ کیلا بھی صدقہ ہے اور صدقہ نافلہ ہے، یہ کھجور بھی صدقہ ہے اور صدقہ نافلہ ہے۔ اب صدقے کا ثواب ملا، اور جب انہوں نے کہہ دیا یا اللہ مولانا سرفراز کے والد کو پہنچا، وہ قبر میں ایسے خوش ہوں گے جیسے ہم تحفے اور ہدیے سے خوش ہوا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیے ثواب کیسے پہنچتا ہے۔ ایک روایت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس کو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر نقل کیا۔ یہ بیان فرماتے ایک بہت بڑے عالم و فاضل محقق اور محدث شہر مکہ میں تشریف لائے، امام حماد آئے، اور آنے کے بعد انہیں نیند آئی۔ وارے مسلمان، یہ مسلمان جب دنیا کے اوپر رہتا ہے تب بھی امن والا، یہ قبر کے اندر جاتا ہے تب بھی چین و سکون سے رہتا ہے۔ ان کو نیند آئی شہر مکہ میں، اور یہ سیدھے جنت مالا چلے اور گئے، اور جا کر کے ایک قبر کو سرہانے رکھا اور وہاں پہ سو گئے۔ کافی دیر تک جب یہ سوئے رہے تو اتنے میں خواب آیا، بڑے محدث تھے۔ خواب آیا تو عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک محفل، دوسری محفل، تیسری محفل، چوتھی محفل، پانچویں محفل، یعنی یہ ساری محفلیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور ایک تبرک تقسیم ہو رہا ہے، لوگ آ رہے لے رہے جا رہے۔ تو یہ فوراً گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد انہوں نے پوچھا اقامت القیامہ، قیامت قائم ہو گئی؟ ایک شخص نے کہا لا، قیامت تو قائم نہیں ہوئی۔ کہا تو یہ پھر بھیڑ بھاڑ کیسی ہے؟ تو اس نے کہا ان من اخواننا قرأ قل هو الله احد وجعل ثوابها الینا نحن نقسمه منذ سنة، ہمارا ایک بھائی آیا تھا، 1 سال پہلے آیا تھا، یہاں پہ کھڑا ہوا تھا، قل هو الله احد اس نے پڑھی، پڑھنے کے بعد ایصال ثواب دی کیا ہے اور ہم تک اس کا ثواب پہنچایا۔ 1 سال ہو گیا، سارے قبرستان والے اس ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں، ثواب ختم نہیں ہو رہا ہے، ثواب ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ اب اگلی تیسری روایت آپ سنیے، اور یہ بھی مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے محدث، مفسر، فقیہ اور صوفی سید المکاشفین حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، یہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر ہو تو محی الدین ابن عربی جیسا ہونا۔ فصوص الحکم اٹھا کر کے دیکھیں، سرکوٹ لائبریری کے اندر موجود ہے، اور ان کی کافی کتابیں ہیں۔ اور بعض بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں مکاشفہ ہوتا ہے۔ مراقبہ، مکاشفہ دو تصوف کی اصطلاحیں ہیں، اس کی تشریح پھر کبھی۔ یہ کہہ رہے ہیں ایک محفل کے اندر، اسی طرح ایک محفل تھی نا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس محفل کے اندر ایک عجیب معاملہ ہوا۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ رونے لگا، آہوزاری کرنے لگا، اور ان کا بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں نہیں روؤں گا تو کون روئے گا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری ماں کو جہنم کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی تھی، اور وہ حدیث یہ تھی، من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر اللہ لہ ومن قیل لہ غفر اللہ لہ ایضا۔ وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بندہ مومن 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، یا کوئی دوسرے پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کر دے 70,000 بار کلمہ طیبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب اس کی میں نے سند دیکھی، اس لیے کہ حدیث کی جو سند ہے نا، سند کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ سند کے اعتبار سے حدیث کی 5 قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، اور 5واں درجہ حدیث ضعیف کا آتا ہے۔ یہ صحیح لذاتی ہی کون سی ہے؟ جس راوی کے اندر 5 قسم کی خصوصیتیں پائی جائیں، یعنی وہ راوی عادل بھی ہو، تام الضبط بھی ہو، وہ حدیث غیر معلل بھی ہو، غیر شاذ بھی ہو، اور اس کی سند متصل بھی ہو۔ اب ان میں سے کلن یا بعضن اگر کوئی ایک کمی رہ جائے حافظے وغیرہ میں، اور دوسری سند کے ذریعے پوری ہو جائے تو صحیح لغیری ہی، اور اگر پوری نہ ہو تو پھر حسن لذاتی ہی، اور پھر حسن لغیری ہی، اور پھر چوتھا درجہ ہے یعنی کلن بعضن، ان میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو تو اس حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ حضرت یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف اسے کہتے ہیں جو اتنی بڈھی ہو نکا کراس نہ کر سکے۔ حدیث ضعیف یہ شریعت مطہرہ کی اصطلاح ہے۔ جب ثابت کرنا ہوگا عقیدہ تو وہاں قرآن کی آیت چاہیے، حضور کی صحیح حدیث، اور وہ بھی حدیث متواتر چاہیے، احکام جہاں پہ ثابت ہوں گے، پھر وہ حدیث جو صحیح ہوگی یا حدیث حسن ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی فضیلت بیان کرنا ہو تو سارے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ کرام، یہ فقہاء اسلام، یہ محدثین کرام، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کی فضیلت بیان کرنا ہو تو ضعیف حدیث بھی وہاں پہ معتبر ہوتی ہے۔ سارے محدثین اصول حدیث پڑھو۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف تھی۔ کس کے اعتبار سے؟ لیکن تھی تو حضور کی حدیث نا، اس وجہ سے میں نے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا۔ جب میں نے اس بچے کی آہوزاری گریہ زاری دیکھی تو میں نے اپنے دل میں کہا یا اللہ، یہ جو 70,000 بار کلمہ طیبہ میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب اس کی ماں کو عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں جو ہی میرے یہ جملے ختم ہوئے وہ بچہ ہنسنے لگا۔ جب وہ ہنسا تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا پہلے رو رہا تھا اب ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا میری والدہ کو اللہ نے جہنم سے نکال کر کے جنت کا محل عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں عرفت صحت الحدیث بکشفہ وعرفت کشفہ بصحت الحدیث، کہ یہ فراڈی سائی نہیں، مصطفیٰ کی حدیث کے ذریعے میں نے اسے پہچان لیا، اور یہ حدیث ضعیف نہیں، اس کے کشف کے ذریعے میں نے حدیث کی صحت کو پہچان لی۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ جو 3 روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، ثواب مردوں کو، زور سے ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔
اب آپ کہیں گے نہیں جناب والا، جب ثواب پہنچتا ہے تو کچھ لوگ ایک دم ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہم کہاں اس کا انکار کرتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا۔ ہم نے کہا پھر اعتراض کس بات پہ ہے؟ کہا چوتھے ہی دن کیوں، 15ویں ہی دن کیوں اور 40ویں ہی دن کیوں؟ تو اس کا ایک جواب وہ ہے جو ہمارے قوم و ملت ہر جگہ دیتے ہیں اکثر، وہ یہ ہے ٹھیک ہے 40ویں دن ہم کر لیا کریں گے، 35ویں دن تم کر لیا کرو، چوتھے دن ہم کرتے ہیں، 5ویں دن تم کر لیا کرو، اختلاف ہی تو ختم کرنا ہے نا۔ لیکن پھر اعتراض ہوگا نہیں 5ویں دن کیوں، 6ٹھے دن کریں گے 6ٹھے دن کیوں، 7ویں دن کریں گے نہیں 7ویں دن کیوں؟ یہ کیوں تو ہر جگہ ہوگا نا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تعین۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے کیا کہتے ہیں؟ تے عین یہ نون، تعین، معین کرنا۔ یہ تعین کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں تعین کی؟ ایک ہے تعین شرعی اور ایک ہے تعین عرفی۔ یہ تعین شرعی کیا ہے اور تعین عرفی کیا ہے؟ کچھ اوقات وہ ہیں جو شریعت مطہرہ نے متعین کیے ہیں۔ حج کتنی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ کب ہوتا ہے؟ کیا ہے اس سال اگر زیادہ گرمی ہو تو آدمی محرم میں کر لے؟ نہیں کر سکتا نا سفر میں، کیونکہ یہ تاریخ رب نے متعین فرمائی ہے۔ اچھا رمضان المبارک کے یہ روزے کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ ماہ رمضان میں۔ اگر زیادہ گرمی ہو کیا ہے آدمی چیت میں رکھ لے؟ نہیں رکھ سکتا بندہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے یہ مہینہ متعین کیا ہے، تو یہ رب نے جو دن یا مہینہ متعین کر دیا تو اس کو تعین شرعی کہتے ہیں۔ تعین شرعی کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہے تعین عرفی، اور تعین عرفی یہ شرعاً مباح ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ پورے آپ لسانے کے جتنے بھی اسکول ہیں یہ سردیوں میں کب کھلتے ہیں؟ بولو صبح کس ٹائم کھلتے ہیں؟ سردیوں میں 10 بجے، اور گرمیوں میں 8 بجے۔ آج تک کسی نے اعتراض کیا کہ 8 بجے ہی کیوں؟ کہا کیا ہونا چاہیے؟ ایک دن 7 بجے، دوسرے دن 7:30، تیسرے دن 7:45 اور 5ویں دن۔ اور کہیں گے دیکھو جی جناب یہی تو سختی ہے سنی مولویوں کی، یہ سکول کے ذریعے بات ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ذرا مسجد میں آ جاؤ۔ جتنی مسجدیں ہیں ضلع پنچ کی، کسی بھی مرتبہ فکر کی کیوں نہ ہو، اس میں ظہر کی نماز کس وقت ہوتی ہے؟ بولو 2 بجے عموماً کس میں ہوتی ہے؟ کہیں 1:45 ہے اور کہیں 2 بجے ہے۔ اور ٹائم شروع ہوتا ہے آج کی تاریخ میں لگ بھگ 12:30 شروع ہوتا ہے اور 5:30 بجے تک، 12:30 سے 5:30 بجے تک شریعت مطہرہ نے اتنا بڑا ٹائم دیا، اور تو ہر دن 2 بجے پڑھتا ہے جی کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو پکی بدعت ہو گئی نا۔ ہر دن 2 بجے کیا ہونا چاہیے؟ ایک دن 12:30، دوسرے دن 1، تیسرے دن 1:30، چوتھے دن 2، 5ویں دن 2:30، 6ٹھے دن 3، 7ویں دن پھر اسی طریقے سے 3:30، 4:45، 4:30، 4:15، 4:45، 5:15، تب جا کر کے سنت پہ عمل ہوگا نا۔ یہ تو ہر دن ایک ہی تاریخ ایک ہی وقت میں نماز ادا کرنا تو بدعت ہے۔ رب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 2 بجے ہی پڑھو، نہ 2:45 کا نہ 1:30 کا، یہ رب نے تو نہیں فرمایا۔ رب نے تو مطلقاً کہا کہ یہاں سے یہاں تک کسی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں کیا ہے؟ تو جواب ایک ہی ہوگا، لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے یہ وقت متعین کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ لوگوں کی آسانی کے لیے تعین عرفی ہے، یہ جو چوتھا ہے یہ 15واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ تعین شرعی نہیں، فرض واجب نہیں، یہ تعین عرفی ہے، مباح ہے، اگر کر لیں گے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نماز کا وقت متعین کرنا درست ہے تو ایصال ثواب کا وقت بھی مقرر کرنا درست ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کیا ایصال ثواب، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک بات ذہن سے نکال دیں، کوئی کہے گا نہیں یہ 5واں درجہ ہے جب مستحب کا، تو پھر مستحب کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں فائدے کے اعتبار سے، کبھی کبھی مستحب کا ثواب فرض سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے فرض نماز کے لیے آپ وضو کر کے گھر سے نکلیں گے
ایک قدم کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، 10 درجے اللہ بلند فرمائے گا۔ لیکن ایک حاجت مند ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا، آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے، اس کے ساتھ گئے، تو حدیث شریف میں ہے ہر قدم کے بدلے اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، 30 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور 30 درجے اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ عرفات صاحب کے والد ماجد مغفرت و بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔